बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट का एक तारीखी फ़ैसला सामने आया है और इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया है। गैर मुल्की जो डिक्लेयर किया गया था ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, और उस ओवरसीज़ पाकिस्तानी खातून ने ये चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में जब ये बात साबित हो गई कि वो तो गैर मुल्की है ही नहीं, वो तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो उस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन का उस हद तक जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया गया और बड़े सख्त अहकामात जारी किए। ना सिर्फ फैसला कलअदम हुआ बल्कि सख्त अहकामात जारी करते हुए अदालत ने साथ एक रिपोर्ट तलब की है इलेक्शन कमीशन की नहली नलायकी कि आप किस तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानियों को गैर मुल्की डिक्लेयर कर सकते हैं और आप फिर उस बुनियाद पर पीटीआई के फंड्स जब्त कैसे कर सकते हैं। और ये वो फैसला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो हेयरिंग जो शायद आपको वो मीडिया पे उस तरह नजर ना आई हो, क्योंकि ये जब फैसला आएगा तहरीरी तौर पर तो ये मामलात मीडिया में आएंगे। लेकिन आप जानते हैं मीडिया में एक बड़ा तबका तो वो है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कोई फैसला आएगा तो वो दिखाएगा नहीं या वो उस तरह बताएगा नहीं। दूसरी तरफ आजम सवाती को गिरफ्तार किया गया है। ये साबिक वफाकी वजीर भी हैं और साथ ये सेनेटर हैं। हम देखते हैं कि जो उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया कल जब शहबाज शरीफ को बरी किया गया, तो उस बरीयत के हवाले से उन्होंने बाजवा साहब का शुक्रिया अदा किया और साथ उनके जो बाकी साथी हैं उनका भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि जो ये शहबाज शरीफ रमज़ा शहबाज को बरीयत दी गई है, ये इस पर आपको आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इससे बढ़ के एतजाज हसन साहब ने बात की थी और आप जानते हैं कि एतजाज हसन साहब ने तो यहाँ तक जुर्म तक बोल दिया था कि ये जुर्म किया गया है। लेकिन चूंकि एतजाज हसन साहब एक सीनियर एडवोकेट हैं और एतजाज हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो पीटीआई के रहनुमा नहीं हैं। और हमारी बदकिस्मती है कि इस वक्त चीज़ें कैसे तब्दील होती हैं। अगर कोई पीटीआई से तल्लक रखने वाला हो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, और अगर कोई और वो स्पेशल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बिलावल जरदारी से बिलोंग करता हो तो उसके लिए तो सारी ही उसको परमिशंस हैं। हम देखते हैं कि माजी में हम चीखते रहते थे, रोते रहते थे कि हमारे इदारों और हमारी अदालतों पर एक सजा याफ्ता मुजरिम हमले करता है। मरियम नवाज बैठकर इल्ज़ामात लगवाती हैं और एक सिटिंग जज लाहौर हाई कोर्ट के उसके ऊपर भी, और जो सिटिंग डीजीआईएसआई थे और इस वक्त वो कोर कमांडर हैं फैज़ हमीद के खिलाफ भी बातें करते थे। और हम बतौर पाकिस्तानी, क्योंकि हमें अपने इदारों से प्यार है, हमें अपनी अदालतों से प्यार है और हमें अपने मुल्क से प्यार है, चूँकि अपने पाकिस्तान से प्यार है तो इस वजह से जो जो पाकिस्तान का खैर खा है उससे भी हमें प्यार है। लेकिन क्या हुआ कि जो लोग इदारों को, और गुजरांवाला में जो तकरीर की थी और नाम लेकर जिस नवाज शरीफ ने बातें की थी और फिर मरीम नवाज ने और बाकियों ने जो बातें की थी, उन सबको तो आज क्लीन चिट मिल रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलोंग करता है, वो सेनेटर है, पार्लियामेंट का मेंबर है, जिसके बारे में जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उन्होंने ये फरमाया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और वो खुद मुख्तार इदारा है, हम पार्लियामेंट की बालादस्ती को नहीं छेड़ेंगे, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। सेनेटर जो पहले सैफ न्याजी को उठाया गया, वो भी और अभी तक उसको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। उसको कहाँ से उठाया जाता है? उसको उठाया जाता है जो इहाता है सेनेट का। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आज़म सवाती को उठाया जाता है उसके घर से रात के 3 बजे, और वो वीडियो भी वायरल हुई है। उसके घर की जो हालत करके गए और एफआईए ने उठाया। आज़म सवाती ये इल्ज़ाम लगाता है आज अदालत में जब उसको पेश किया गया, वो कहते हैं मुझे उठाया एफआईए ने था, लेकिन एजेंसीज ने मुझ पर तशद्दुद किया, मुझे मारा, मेरे कपड़े उतारे और मुझे उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। शहबाज गिल की एक ट्वीट आई और उसको पढ़ के दिल दुखी भी हुआ। तो उन्होंने कहा कि उसकी सफ़ेद दाढ़ी है, वो नाना दादा है बच्चों का, तो आपने उसके साथ जो आप सलूक कर रहे हैं, एफआईए से कहा और हुकूमत से और बाकियों से कि आप जो सलूक कर रहे हैं तो इससे क्या इमेज जाएगा, उसकी इज्जत का क्या बनेगा। उसने कहा मैं या मेरे जैसे जो बाकी नौजवान हैं, अगर आपने यही शौक पूरे करने हैं आप तशद्दुद के, तो आप हमें दोबारा उठा लें, बजाय इसके कि आप एक बुजुर्ग को उठाएं। और ये तो दायरा इख्तियार भी ऑनरेबल अतर मिनल्ला साहब का है। जब और ये सेक्शन 20 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ पीका एक्ट का, जिस सेक्शन 20 को 50 दफ़ा अतर मिनल्ला साहब खारिज कर चुके हैं, और अतर मिनल्ला साहब ने एसओपीज बनाए कि अगर एफआईए ने किसी को गिरफ्तार करना होगा तो वो इन एसओपीज पर पाबंद होगा। और उसी में
جب ان کو محسن بیگ کو گرفتار کیا گیا تھا، آپ جانتے ہیں کہ محسن بیگ کو ایف آئی اے گرفتار کرنے گئی تھی تو اس نے آگے پسٹل اٹھا لیا تھا اور اس پر پھر ایک دہشت گردی کا مقدمہ بھی بنا تھا، لیکن ایف آئی اے کے مقدمے میں اس کا جو اخراج مقدمہ تھا وہ عدالت نے اس کی بیوی کی درخواست منظور کر لی تھی، اور ایف آئی اے کو کتنی عدالت کی طرف سے سرزنش کی گئی تھی، لیکن اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا، اور یہ ایف آئی آر میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو گرفتار کیا گیا ایک ٹویٹ کی بنیاد پر، اور عدالت میں پیش کیا جاتا ہے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا جاتا ہے ایف آئی اے کی طرف سے۔ کیوں مانگا جاتا ہے؟ کہ جی ہم نے جس موبائل فون سے ٹویٹ کیا گیا ہے ہم نے وہ ریکور کروانا ہے، اور ساتھ ہم نے جائزہ لینا ہے، تقابلی جائزہ لینا ہے تکنیکی، کہ جی ٹویٹ کا ہم نے تقابلی جائزہ لینا ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ کون سا تقابلی جائزہ، اور میں عدالتوں پر حیران ہوتا ہوں، آپ ایسے معاملات میں ہمیشہ وہاں پر دیا جاتا ہے جہاں پر کوئی چیز ایسی ہو انویسٹیگیشن کی جس کی ضرورت ہو کہ کوئی چیز ریکور ہونی ہے۔ آپ ریمانڈ تب دیتے ہیں کہ جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ انویسٹیگیشن کے لیے ضروری ہے، ایک ٹویٹ ہے اور وہ آپ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہے نہیں جو آپ نے ریکور، کوئی یہ دہشت گردی کا کیس تو ہے نہیں کہ آپ نے کلاشنکوف ریکور کرنی ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ عدالت 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیتی ہے اعظم سواتی کا، اور یہ اگر نظام اسی طرح چلتا رہا اور ہمارے بڑوں نے ان معاملات کو نہ سدھارا تو چیزیں پھر خرابی کی طرف جائیں گی۔ اور میں حیران ہوتا ہوں اعتزاز احسن صاحب کی گفتگو سن کے، صرف وہ ایک سینئر وکیل ہے، ہزاروں وکیل اس کو فالو کرتے ہیں، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بلونگ کرتا ہے، اور چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ کوئی اور ہو، مریم نواز ہو، وہ جو کچھ کہتے رہیں سب جائز ہے، اور کسی پر غصہ ہی نہیں آتا، اور کسی کے اوپر اس طرح کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس پر ریاکشن ہی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ دیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور اس میں کئی اوورسیز پاکستانیوں کو غیر ملکی بنا کے، چونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت تو تھا نہیں، اس وجہ سے ان کو اوورسیز پاکستانیوں کو انہوں نے غیر ملکی بنایا، اور غیر ملکی بنا کے ان کو انہوں نے غیر ملکی فنڈنگ میں ڈال دیا، ممنوعہ فنڈنگ میں، اور ساتھ کہا کہ ہم یہ ضبط کریں گے۔ اس میں ایک بینش فریدی ہیں، یہ برطانیہ سے بلونگ کرتی ہیں، اور انہوں نے برطانیہ سے بینش فریدی نے اپنے اسپیشل پاور آف اٹرنی کے تحت ذریعے ایک درخواست دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں، اور اظہر جو ہمارے آنریبل اظہر صدیق صاحب ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اظہر صدیق صاحب وہ بطور وکیل پیش ہوئے اس کیس میں۔ جب عدالت میں شاہد کریم صاحب کی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اظہر صدیق نے یہ کہا کہ جناب بینش فریدی اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کا ریکارڈ اوورسیز پاکستانیوں کا ہے، تو الیکشن کمیشن اپنی رپورٹ میں نہ صرف اس کو غیر ملکی ڈکلیئر کرتا ہے بلکہ اس کی طرف سے فنڈز پاکستان تحریک انصاف کو دیے گئے وہ بھی ضبط کیے گئے ہیں، تو یہ تو غیر قانونی ہے، اور یہ تو کسی پاکستانی کو غیر ملکی کہہ دینا یہ گالی ہے، اور یہ تو پورا جو پروسیس ہے سکروٹنی کا الیکشن کمیشن کا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، وہ تو سارے کا سارا ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو وہ اوورسیز پاکستانی ہے نا جنہوں نے اسپیشل پاور آف اٹرنی بنوا کے ایک مقدمہ درج کر دیا، باقی جنہوں نے ویڈیوز بنائی، جنہوں نے اپنا پیغام دیا، وہ بھی اب اس فیصلے کی روشنی میں درخواستیں دائر کرنا شروع کر دیں گے۔ بینش فریدی کی جانب سے جو عدالت میں یہ بیان دیا گیا کہ فورن نیشنل ڈونر سے متعلق اسکروٹنی رپورٹ میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی قومیت کا غلط تعین کیا گیا ہے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ پاکستان کے شہریوں اور بیرون ملک رہنے والوں کی ایک بڑی تعداد نے سوشل میڈیا پر بھی اس کا اظہار کیا کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بطور پاکستانی عطیہ دیا، لیکن وہ غیر ملکی قومی عطیہ دہندہ کے طور پر اپنی حیثیت کی انہوں نے تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو پاکستانی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکروٹنی کمیٹی اور نہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی اے کے خلاف کارروائی کے دوران معلومات کی تصدیق کرنا گوارا نہیں کیا، وہ ہم سے پوچھ ہی لیتے کہ آپ ہیں کون، اور وہ ہمارا جو ریکارڈ ہے وہ ساری چیزیں آ جاتی۔ اظہر صدیق صاحب نے دلائل دیتے ہوئے عدالت میں کہا کہ اسکروٹنی کمیٹی اور الیکشن کمیشن پاکستان نے نادرا سے بیرون ملک پاکستانیوں سے متعلق ذاتی معلومات طلب کر کے قانون کی خلاف ورزی کی، اور بغیر کسی تصدیق کے ایسے ڈیٹا پر اندھا اعتماد کیا ہے۔ جلد بازی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک فیصلہ دینا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی بدنیتی آج ثابت ہو گئی، اور ان کی جلد بازی بھی ثابت ہو گئی۔ تو ایک سیاسی جماعت کا رکن ہونے کے ناطے ہر شہری کو یہ آئینی طور پر حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو جمہوری طریقے سے منتخب کرنے کے لیے جائز سیاسی سرگرمی اور انتخابی عمل میں حصہ لے، چاہے وہ فائنینشیل لے یا وہ ذاتی حیثیت میں لے۔
اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے مختلف تنظیموں کی حیثیت کو سمجھنے میں غلطی کی اور پاکستان تحریک انصاف اس کے ارکان اور حامیوں کو سیاسی طور پر نشانہ بنایا۔ الیکشن کمیشن نے غلط نتیجہ اخذ کیا کہ پی ٹی آئی برطانیہ ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف برطانیہ وہ پاکستان کی ہی کمپنی ہے اور اسے برطانیہ کے قوانین کے تحت سیاسی احتیاط جمع کرانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ کہ پاکستان کے قوانین بیرون ملک پاکستانیوں کو یا بیرون ملک مقیم کمپنی کو کسی بھی قسم کی فنڈنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ سارا انہوں نے غلط لکھا ہے۔ اظہر صدیق نے استدعا کی کہ وہ الیکشن کمیشن اور اس کی اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی بنیاد پر ختم کرے۔ اس پر شاہد کریم صاحب نے بھی نوٹس بھی جاری کیا تھا۔ نادرہ کی طرف سے آج یہ رپورٹ جمع کروائی گئی ہے کہ وہ غیر ملکی نہیں بلکہ وہ اوورسیز پاکستانی ہے۔ بینش فریدی وہ غیر ملکی نہیں بلکہ پاکستانی ہیں اور انہوں نے جو فنڈز دیے، تو اس پر الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا، جو رپورٹ تھی جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے لیگ سے چیلنج کیا ہوا ہے، جس کی بنیاد پر دھڑا دھڑ تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے ایف آئی اے، اس کیس میں اس الیکشن کمیشن کی رپورٹ کو بینش فریدی کی حد تک عدالت نے آج کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس شاہد کریم صاحب نے پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا جو ایک حصہ تھا فیصلے کا، باقی فیصلہ تو یہاں پہ چیلنج نہیں ہوا، وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، لیکن اتنا بڑا ڈنٹ پڑ گیا ہے الیکشن کمیشن کی نااہلی پہ، اور الیکشن کمیشن کی نااہلی ثابت ہو گئی ہے کہ بینش فریدی کی حد تک غیر ملکی جو لکھا گیا تھا اور جو فائنڈنگز دی گئی تھیں کہ بینش فریدی غیر ملکی ہے اور اس کے جو فنڈز اس نے پاکستان تحریک انصاف کو دیے ہیں وہ ناجائز اور ممنوعہ فنڈز ہیں، اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے جسٹس شاہد کریم صاحب نے۔ اور ساتھ جسٹس شاہد کریم صاحب نے اب اس کیس کو ڈسپوز آف نہیں کیا، بلکہ الیکشن کمیشن سے یہ جواب پوچھا ہے کہ جب وہ پاکستانی ہے، جب وہ اوورسیز پاکستانی ہے اور اس نے اپنی سیاسی جماعت کو فنڈ دیا ہے، آپ اس کو ممنوعہ فنڈ کہہ کر ضبط کیسے کر سکتے ہیں؟ اس ضبطگی کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، اس پر بھی الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ رپورٹ جمع کروائیں کہ آپ ایک پاکستانی کے فنڈز کو ممنوعہ فنڈ کہہ کر ضبط کیسے کر سکتے ہیں۔ اس پر بھی الیکشن کمیشن سے اس حد تک رپورٹ کا حصہ کالعدم قرار دے دیا ہے، اور جو عدالت نے جو رپورٹ طلب کر لی ہے کہ فنڈز آپ کیسے ضبط کر سکتے ہیں، جو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے وہ فنڈز کی ضبطگی کا ہے، اس میں بینش فریدی کے جو فنڈز دیے گئے تھے ان کو بھی ضبط کرنے کا کہا گیا تھا، تو اس پر بھی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ بہت خوبصورت اور یہ بڑا تگڑا فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں لاہور ہائی کورٹ کا۔ دیکھتے ہیں اور اس کا پھر الٹیمیٹلی فائدہ ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔